إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم. یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ہر نصیحت سے پہلے پڑھتے تھے، جیسے میں بھائی کئی بار اپنے جمعے میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں نے بڑی محبت سے پڑھیں. تو میری گزارش ہے میرے بھائیوں، اس خطبہ کا نا ترجمہ یاد کر لیں تاکہ جب ہم پڑھیں تو سب ہی پڑھیں، یعنی کہ میں تو بول کر پڑھ رہا ہوں، آپ دل میں پڑھ رہے ہوں، اور جس مٹھاس اور حلاوت کے ساتھ، جس لہلہانے کے ساتھ، جس رکت آمیزی کی صورت پیدا کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں اور اس رکت آمیزی کی صورت کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، ساتھ آپ کو بھی وہی مزہ آ رہا ہو، آپ کے ذہن میں بھی وہی اللہ کی قدرت کے مناظر، اللہ کی کبریائی، بڑائی، اس کے احسانات و انعامات، اس کے فضل، اس کا کرم، اس کا شرف، اس کا دین، ایسے ایک سبق گھوم جائے. اور میرا یہ دل ہے کہ جب ہم خطبہ میں بھی جب ہم پڑھیں اور درس میں بھی جب ہم پڑھیں تو میرے بھائی ہم سب ان الفاظ کے ساتھ جھوم جائیں. ایک بہت بڑا درس ہے اس کے اندر، توحید ہے. تو آج کے درس میں ہم نے جو ہمارے سبق میں ویسے چل رہی ہے سورہ القاریہ کو ہی سلیکٹ کر لیا ہے. قرآن پاک کا جو بھی آپ حصہ کھولیں ایسے کھول لیں، یہاں سے پڑھیں گے تو ایک درس ہے. درس کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات. تو میں اب کئی بار یہ بات بھی شیئر کی ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے
ہمارے والد صاحب کے اس جملے نے ہم سب بھائیوں کو خطیب بنا دیا کہ وہ اکثر کوئی نماز پڑھنی تو کہ چلو جی درس دو، تو بہانے شانے کرنے، ہم چھوٹے تھے نا، اتنے بچے جب اس سے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو اب ہم درس بعد میں دیں گے، میں نے تیاری نہیں کی، میں تیاری کر کے پھر دوں گا، آج نہیں. لیکن ہمیں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، ماں کی تربیت، ماں باپ کی تربیت، ہم باپ کے سامنے نہ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں انہوں نے ہمیں مارا، لیکن ہم ان کے ساتھ نہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہہ دیا نہیں کرنا ہے تو ہاں منتے شنتے ہلکے پھلکے تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں نہیں کرنا، کرنا تو ہے. تو ہم نے جتنی بھی محنت کر لینی کہ ابا جی ابھی تیاری نہیں ہے، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی میں بعد میں درس دوں گا، تو ابا جی کا وہ جو پہلی بات تھی وہی 5 منٹ کے بعد بھی بات وہی ہونی، درس دو. یہ کیا درس دیں، ابھی تو تیاری نہیں کی. تینوں اللہ اور رسول دی کوئی گل نہیں آتی، اللہ تے اون دے رسول دی کوئی گل تینوں آندی ہے کہ نہیں آندی؟ نہیں آندی تو بس بول. تو یہ درس ہے. میں ایک دن درس دے کے نکلا، ابا جی بھی وہیں تھے، میں نے کہا ابا جی آپ کا وہ جملہ اسی جملے کی بنیاد پر ابھی میرے کوئی بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے درس کیا دینا ہے، کہ تو اس کی بنیاد پر آج میں نے قرآن پاک کا ایک حصہ کھولا، اس کو پڑھ کے سنا دیا، وہ درس تھا. لوگ سمجھتے شاید کہ اسپیشل تیاری کر کے، ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، پڑھ کے آپ کو سنا دیا. اب یہ دیکھیں نا، میں نے یہ کھولا ہے میرے سامنے، یہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. کیا بات ہے، کتنا پیارا درس ہے. ٹھیک ہے، ادھر لکھا ہوا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. کیا بات ہے، کتنا پیارا درس ہے، تو سمجھنے کی بات ہے. اچھا جی، یہ اتفاق سے جو میں نے آج صورت آپ کے سامنے پڑھنی ہے نا، میں جب حفظ کر رہا تھا، اتنا بچہ تھا، تو اس وقت ایک بار ہمارے مدرسے میں والد صاحب تشریف لائے، تو ان کو قاری صاحب نے کہا آپ درس دے دیں. تو ابا جی نے اس آیت کا صرف ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا. صرف اس آیت، اس صورت کا ترجمہ میں اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے میرے والد صاحب نے درس میں وہ سنایا تھا. مقصد آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ ترجمے کے ساتھ پہلی بار اس کو سن رہے ہیں، تو آج آپ کا یہ فرسٹ ڈے ہے، تو یہ ساری زندگی یاد رہنا چاہیے، یہ ساری زندگی یاد رہنا چاہیے. تو اتنا کھوب کر سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے تو اتنا کھوب کر پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے تو اتنا کھوب کر سننا چاہیے کہ ہو بہو وہ الفاظ، وہ مفہوم وہ اپنے ذہن میں لے لیں اور اس کو آگے بیان کر دیں. وہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، ایک شیخ گزرے ہیں، گجرانوالہ کے جامعہ محمدیہ کے محتمم تھے، تو وہ ایک جگہ پر درس دیتے تھے. تو کئی بار وہ کہیں گئے ہوتے نا تقریر کے لیے، درس کے لیے، تو کوئی نہ ہوتا، تو سننے والوں میں سے ہی کوئی ایک بزرگ اٹھتا اور ان کی جگہ پر بیٹھ کر ہو بہو جس طرح کا لہجہ اور جس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، ہو بہو وہ اس طرح کا کوئی بزرگ بھی درس دے لیتا تھا، کوئی بزرگ بھی اس طرح کا درس دے لیتا تھا. تو ہماری اصل کوشش یہ ہونی چاہیے، اللہ کا قرآن آپس میں ذکر کرنا ہے، ایک دوسرے کو سنانا ہے، سمجھانا ہے. میں نے اس دن آپ کو بتایا نا کہ صحابہ کرام کئی بار نصیحت کے لیے کوئی اور الفاظ نہ استعمال کرتے، تو سورۃ العصر ہی ایک دوسرے کے سامنے پڑھ دیتے تھے. وہ سننے والا بھی جانتا ہوتا تھا اس کا مفہوم، سنانے والا بھی جانتا ہوتا تھا، تو ایک بار اس سورت کو پڑھ دیتے تھے ایک دوسرے کے سامنے، اور وہ یہ سبق تازہ ہو جاتا تھا. تو یہ سنیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے سینے میں محفوظ کر لیں، اور یہ اس طرح کا درس آپ دے دیں. تو اگر ہو سکے تو ہمت کریں اور کل کا درس آپ دیں، کل کا درس آپ دیں جناب، آپ دیں قاری صاحب، کل کا درس آپ دیں. اور فتوے بازی میں نہ جائیں، بس جتنی بات آپ کو معلوم ہے اتنا سنا دیں. اس سے آگے خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب بندے کو علم نہیں ہوتا تو ایک لفظ اپنے پاس ہی مار دے، تو یہ غلط ہو جائے گا. بس جو ہے اس کو پڑھے اور اس کو اپنے الفاظ میں بتا دے. تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے القارعہ، کھڑکھڑانے والی. پوری قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بیان کیا. یہی اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کافروں کو کہ جتنے بڑے مفہوم کو جتنے لفظوں میں نے کہا ہے، اس مفہوم کو اتنے لفظوں میں، اتنے حروف کے الفاظ میں تم کہہ کے دکھا دو. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کئی صورتوں کی شروع میں نا الف لام میم ہا میم، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا مطلب ہے؟
کوئی بھی لفظ ایک حرف بھی قرآن کا کوئی بے مقصد تو نہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے. بعض نے کہا کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ ان کفار کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی الف لام میم ہا میم الف با تا سا حروف تہجی سے مل کر عربی کے الفاظ بنے ہیں. حروف تہجی برداشت کریں، حروف تہجی سے مل کر یہ قرآن پاک کے الفاظ بنے نا. تم جو کہتے ہو نعوذ باللہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تو انہی حروف تہجی کے ساتھ تم بنا دو. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بناؤ نا، پھر بناتے کیوں نہیں؟ بنانا کیا ہے؟ کیا وہ عربی بولتے نہیں تھے؟ عربی وہ بولتے تھے، عربی الفاظ بنانے نہیں تھے. مقصد ان کو چیلنج یہ تھا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے جتنے لفظوں میں کہی ہے وہی بات اتنے لفظوں میں تم کہہ کر دکھاؤ. اچھا ایک بدبخت نے کوشش کی، اس نے کہا کہ چلو جی میں بھی بنا دیتا ہوں. یہ ہے نا القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، اس نے کہا جی یہ تو میں بھی بنا دیتا ہوں، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. اب اس میں آپ اس کے مفہوم کو سمجھیں گے تو یقیناً قاری صاحب کی طرح آپ بھی ہنسیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پوری قیامت جو پوری قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے کہ وہ قیامت کس طرح برپا ہوگی، وہ کس طرح کی ڈسٹرکشن ہوگی، کیا تباہی ہوگی، کیا الٹ پلٹ ہو جائے گا دنیا کائنات کا سارا نظام ہی. ستارے گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، اب سارے اسمان کو بساط کو لپیٹ لیا جائے گا، زمین ساری بدل دی جائے گی، اس کے سارے نشانات مٹا دیے جائیں گے، ساری زمین ہی ایک ہموار میدان ہو جائے گی. یعنی بڑی اس کی تفاصیل ہے. اس کو اللہ نے ایک لفظ میں فرمایا کہ وہ کھڑکھڑانے والی مل قاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اچھا وہ دیکھیں نا کہ جو ایک اتنی بڑی بات ہے اس کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ کھڑکھڑانے والی مل قاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی قیامت وہ کیا ہے. یہ بات تو بنتی ہے نا. اب اس کو جو اس نے کہا الفیل ہاتھی، مل فیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک مل فیل، اور آپ کیا جانے کہ ہاتھی کیا ہے. وہ ہاتھی تو سارے نہیں پتا ہے، سامنے ایڈا کو ہاتھی مل فیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک مل فیل، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے. ہاتھی تو سارے نہیں دیکھتا ہے نا، ہاتھی تو یہ ہاتھی، اس کے متعلق تو یہ الفاظ بار بار دہرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مصطفیٰ صاحب درس دینا ہے کل تسی. تو القارعہ کھڑکھڑانے والی. بھائی جان اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ساری کائنات کھڑکھڑا جائے گی، یہ ہر چیز دوسری چیز سے ٹکرا جائے گی. جب ہر چیز دوسری چیز سے ٹکرائے تو وہ کیسا دھماکہ ہوگا، اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں القارعہ. اور یہ کیفیت پیدا کریں ڈرنے کی. صرف سنیں نا، صرف ایسے دیکھ دے کے سنی جائے، بس سننا ہے بس سننا ہے، نہیں سننا نہیں ہے، لرزنا ہے، ڈرنا ہے، کانپنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا ہے. تو اس کیفیت میں جا کے سنیں، ایسے بس دیکھی نہ جائیں کہ میرے کان سن رہے ہیں اور میری آنکھیں دیکھ رہی. اچھا جی تسی یہ گل دس رہی تو اگوں دسو کہ کرنا کی دے. بھائی وہ سوچیں تو صحیح نا، جو اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو منظر کو ذہن میں لائیں. تو جب ساری کائنات ٹکرا جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل قاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. وہ تو جب ہوگا تب پتہ چلے گا، ورنہ کسی کے ادراک میں کیسے آ سکتا ہے. اور اس کی تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا ہوگا جب وہ کھڑکھڑانے والی وہ کھڑاک، وہ ڈسٹرکشن، تباہی جو ہوگی، کلیمٹی انگلش میں لفظ. اچھا کئی الفاظ اردو مجھے پھر تھوڑا سا کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اردو، لیکن چوتھی بڑی زبان یا تیسری بڑی زبان اس کو کہہ لیتے ہیں. تو اس کا مفہوم کئی جگہ پر نا اردو الفاظ قاصر آ جاتے ہیں، وہ مفہوم نہیں اتار سکتے اس کا. کئی بار انگلش کا لفظ کوئی جو ہے نا اس کا مفہوم اتار رہا ہوتا ہے، اور یہ نہ کہیے کہ انگلش تو متاثر ہوگا نہیں، کیونکہ میں نے پڑھی ہے نا اس میں. تو خیر اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن ہوں گے، یوم اس دن یکون الناس ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح. کبھی بارش آتی ہے، بارش کے بعد وہ جب وہ پتنگے نکلتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں اور کیسے پڑے ہوتے ہیں، کوئی مرا پڑا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے. اور حشرات الارض میں جو چیونٹی ہے، یہ آپ جیسے وہ حسین شیخ بتا رہے تھے کہ آپ اس کو ادھر سے روکیں تو ادھر کو ہو جائے گی، آپ اس کو ادھر سے روکیں یہ ادھر کو ہو جائے گی. یعنی بے مقصد بے منزل سا، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے. اس دن قیامت والے دن انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا اور بے مقصد بے منزل جو ہے یہ ایسے کیڑے مکوڑوں پتنگوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ پنجی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. یہ جو پہاڑ اس پوری زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہیں، یہ بطور میخ ہیں، میخیں گاڑی ہیں. میخ، میخ کیا ہوتی ہے؟ یہ لوہے کا پائپ لگاتے ہیں نا، تو پائپ کو پکڑنے کے لیے آپ اس کے اوپر میخ لگاتے ہیں، ایسے اس کو ٹوٹی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے میخ گاڑی ہے. یہ پہاڑ، یہ زمین جب اللہ نے بنائی تھی یہ تو ہلتی تھی، تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس کے اوپر گاڑے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پہاڑ جس کو توڑنے کے لیے برود جو ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے، اس دن وہ پہاڑ جو ہے وہ روئی نہیں، پنجی ہوئی روئی. پنجی ہوئی روئی کس کو کہتے ہیں؟ دھنکی ہوئی. دھنکی ہوئی روئی کتنی سافٹ ہوتی ہے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اڑ رہے ہوں گے. اچھا، یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایسا منظر بیان کرنے کے بعد اگلی بات، اس سے اگلا سٹیپ بیان کر دیا ہے. پھر اس دن جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اے انسانوں میں اور آپ، سبق کی بات یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس دن رہے وہ لوگ کہ جن کے میزان میں ان کے نیک اعمال بھاری ہو گئے، جن کے نیک اعمال بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش و عشرت میں ہوگا، راضیہ، اور راضی رونی عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا. تو قابل فکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس دن ہمارے سب کے اعمال تلنے ہیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہم انصاف کے ایسے ترازو لگائیں گے کہ وہ صرف چیز کی ماہیت کو نہیں تولیں گے، صرف وہ چیز کو نہیں تولیں گے. ایک کلو چیز ہے نا، کلو چیز، ہم کلو چیز تولتے ہیں تو اس کا ویٹ کلو ہی نکلتا ہے نا. لیکن قیامت والے دن جو اللہ نے ترازو لگانے ہیں نا، وہ اس کا وزن ہی صرف نہیں تولیں گے بلکہ اس کے پیچھے نیت کو بھی تولیں گے. نیت کیا تھی اس کی نیت بھی وہ ترازو پرکھیں گے. وہ ایک عمل ہے، مثال میں دے رہا ہوں، اگر ایک عمل اتنا ہے، اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، بڑا بڑے ہوں گے نا، پہاڑوں جیسے ہوں گے، پہاڑ جیسا ایک عمل ہے، لیکن وہ ترازو تول لے گا کہ اس کے اندر اس کی نیت کھوٹ والی تھی یا خالص مخلص اللہ والی تھی. اگر اس کی نیت خالص تھی تو ہو سکتا ہے وہ چیز اتنی سی ایک کھجور جتنی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا وزن اتنا کر دے کہ اس کے برے اعمال سارے اٹھ جائیں اور نیک اعمال بھاری ہو جائیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس اس دن جس کے اعمال اس کے پلڑے میں بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن سامنے آپ کے، وَأَمَّا، اور رہے وہ لوگ کہ من خفت، جن کے ہلکے ہو گئے ان کے نیک اعمال، وہ کیا ہوں گے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ پھر ایک گڑھا ہے. فَأُمُّهُ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، گڑھا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ وَمَا أَدْرَا کی ٹرم اللہ پاک نے وہاں پر بیان فرمائی ہے جہاں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. وہ تو جب عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہوگا، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. اس لیے وٹ کین میک یو نو، آپ کو کون سی چیز ادراک دلا سکتی ہے کہ وہ گڑھا
جہنم کے گڑھے کو اللہ نے ایک گڑھا کہا ہے. گڑھا ایک لفظ چھوٹا سا ہے اردو میں, پنجابی اردو میں ایک چھوٹا گھڑا. گڑھا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما ہی, آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھڑا کیا ہے؟ نار حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو آخری بات سنیں, غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا, توجہ سے ہمت باندھ کے سنیے گا, ہمت باندھ کے سنیں اس بات کو. امام بخاری رحمت اللہ الباری نے اپنی صحیح بخاری کی جو سب سے آخری حدیث لائے ہیں نا, ایسے نہیں ہے انہوں نے ایسا کیا کہ وہ حدیثیں لکھتے رہے, جتنی ملتی گئی اتنے لکھتے رہے, اور جہاں مک گئی انہوں نے کتاب مکمل کر دی. ایسا نہیں ہوا. باقاعدہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے فٹ کیے ہیں. جیسے کوئی سنار کوئی نگ لگاتا ہے تو اس کو خوبصورتی سے جہاں وہ لگتا ہے وہاں لگاتا ہے نا, ایسے انہوں نے فٹ کیے ہیں کہ یہاں یہ آنا چاہیے, یہاں یہ آنا چاہیے. تو شروع میں حدیث کون سی لائے ہیں, اینڈ پر کون سی لائے ہیں, باقاعدہ ایک پلان طریقے سے لائے ہیں. اچھا, جب ہم صحیح بخاری پڑھ رہے تھے اس میں ہمارے استاذ نے کہا کہ امام بخاری کے حافظہ دیکھیں کہ ہر کتاب کے اینڈ پر اور ہر کتاب کے آخری باب کے اندر ایسی حدیث لاتے ہیں جس حدیث کے اندر کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو وہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک کتاب اور آخری باب ختم ہو گئے. کوئی لفظ ایسا لاتے ہیں, یعنی اگر کوئی حدیث کسی اور بھی جگہ پڑھی ہونا تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. یا کوئی اگر کوئی حدیث کو پیچھے کر دے, آگے پیچھے کر دے نا, تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں امام بخاری حدیث کوئی اور لے کر آئے ہیں, آخری حدیث یہ نہیں ہے. اچھا, صحیح بخاری کے اینڈ پر جو آخری حدیث لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الباری, وہ لے کر آئے ہیں, اس میں انہوں نے باب باندھا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے اور اس کے اندر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا. لہٰذا اب پھر اس کے بعد حدیث کون سی لے کر آئے ہیں؟ حدیث لے کر آئے ہیں, اس باب کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں کہ چونکہ اعمال تولے جانے اور جس کے عمل بھاری ہونے ہیں اس نے عیش و عشرت جنت میں جانا ہے, تو لہٰذا اپنے اعمال کا پلڑا بھاری کر لو, اپنے اعمال کا پلڑا بھاری کر لو. اور ساتھ وہ طریقہ بھی بتا دیا, حدیث بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعمال کو بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی, کلمتانی حبیبتان ثقیلتان فی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. دنیا جہان کے مدرسوں میں صحیح بخاری جہاں پڑھی جاتی ہے تو صحیح بخاری کے مکمل ہونے پر آخری حدیث کا درس اسپیشل ہوتا ہے, اور آخری حدیث کا درس جو ہے نا وہ چوٹی کا جو عالم ہوتا ہے نا, پورے علاقے کا, پورے پاکستان کا, پورے ملک کا جو چوٹی کا عالم ہوتا ہے نا, آخری حدیث پر درس دینے کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے. اور وہ اتنی اس میں گہرائیاں بیان کرتے ہیں علماء, وہ محدثین اتنی گہرائیاں بیان کرتے ہیں, بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہاں اس عالم کو سنا تھا, اس نے اتنا علم جو ہے وہ بتا دیا تھا, اگلے عالم کو سنا ہے اسی حدیث کے اوپر اس نے اتنا علم اور دے دیا ہے, اور کسی کو سنو تو اتنا علم اس کا ڈیفرنٹ لیول کا ہے اسی حدیث کے اوپر ہی, اتنی گہرائیاں اس بات کے اندر. اللہ اکبر. تو بات سمجھنے, اس بات سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں جو آج ہم سورت پڑھ رہے ہیں. سنیے گا, توجہ, سبق لے کر جانا ہے بھائی, صرف سبق لے کے جائیں. سبق یہ ہے فَأَمَّا مَنْ, پھر سنیں, پھر میں اس حدیث پر پھر دوبارہ جا رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ, جس کے اعمال بھاری ہو گئے اس کا ٹھکانہ عیش و عشرت کی زندگی ہے, اور جس کے اعمال ہلکے ہو گئے اور وہ اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے, اور وہ گڑھا کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. لہٰذا صحیح بخاری کی آخری حدیث میں امام بخاری کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ کلمتانی, دو کلمے ایسے ہیں, حبیبتانی الی الرحمن. یار آپ مزہ نہیں لے رہے ان لفظوں کا, ذرا دیکھیں بناوٹ کیسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی ہیں, کسی اور نبی کو نہیں دی گئی, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جامع کلمے کہیں دیے ہیں. میں بہت بڑی بات کو چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذرا غور کریں, کلمتانی, ابھی میں طرز لگاؤں گا تو آپ کو سمجھ آنی ہے میرے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان.
انج تو سکا سکا سمجھ نہیں سی آ رہا. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. تو ہن زیادہ مزہ آئے گا جب میں ترجمہ تو انداز سے پہلے ترجمہ سن لو. کلمتانی دو کلمے، حبیبتانی بڑے حبیب نے، الی الرحمن اللہ رب رحمان نو. کلمتانی دو کلمے، حبیبتانی بڑے پسند ہیں، حبیب ہیں، محبوب ہیں، الی الرحمانی رب رحمان کو، خفیفتانی ہلکے ہیں، علی اللسانی زبان پر، ثقیلتانی بڑے بھاری ہیں، فی المیزانی میزان میں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاءاللہ. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، پڑھنے کے لحاظ سے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن وزن کے لحاظ سے اللہ کے میزان میں وہ بہت بڑا وزن رکھتے ہیں. اور وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے دو کلمے، اے دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو پھر تھوڑا سا اور میری تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، میں اس لیے دہرانے لگا ہوں. دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں. بھلا کیسے؟ اے ویکھو پڑھو، کوئی زبان تے زور نہیں لگتا. سنیے ایسی تجوید پڑھی ہے تے بھائی سارے جانتے نے کہ کئی حرف ایتھوں دا ہوندے نے تے ان اوکھا یا کڈنا پیندا ہے. ٹھیک ہے، تے کئی قاف اور کئی جڑے نا انہاں نوں وزن دینا پیندا ہے. لیکن یہ جو الفاظ ہیں اتنے سافٹ ہیں، نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں، زور نہیں لگتا. ویسے جب بندہ بولتا ہے نا تو سب سے زیادہ انسان تھکتا ہے بولنے سے. سب سے زیادہ انسان تھکتا ہے بولنے سے. کیوں بلا؟ کہ جب زبان بولتی ہے سارا جسم کانپتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے. لیکن یہ کلمے ایسے ہیں سبحان اللہ، کوئی آج کوئی اس کی فریکوینسی نکال کے دیکھ لے اور سائنٹیفک ریسرچ کرے، کوئی اسٹوڈنٹ ریسرچ کرے اور وہ یہ ثابت کرے، اور یقیناً یہی ثابت ہوگا کہ یہ بڑے سافٹلی پڑھے جاتے ہیں. اس میں جسمانی طاقت قوت اتنی نہیں لگتی جتنے دوسرے الفاظ کو بیان کرنے میں لگتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. میں کیوں کیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سبحان اللہ و بحمدہ کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں. میں بھی چن رہا میں کنوں پہلے دساں تانوں. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری مخلوق کو رزق اس تسبیح کی بنیاد پر دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. اور ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے نا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھانک کے برابر بھی ہونا تو اللہ اتنے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ ہر پریشانی مصیبت کا حل ہے، رزق کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بڑے فضائل ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو یہ میں حدیث کیوں سنا رہا ہوں بھلا؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فکر کی بات یہ ہے، اللہ پاک نے پہلے قیامت بیان کی ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت کتنی ہیبت ناک ہے. اس ہیبت ناک قیامت کو، اس کھڑاک میں، تباہی، ڈسٹرکشن میں انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور کیڑے مکوڑے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پنجی ہوئی دھنکی ہوئی روئی ہے. اور اس قیامت کے اس ہنگامے کے بعد پھر ترازو انصاف کا لگے گا، اور جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ عیش و عشرت میں ہوگا. تو سوچ کی بات، سبق کی بات یہ ہے کہ میرے ایمان والے بھائیوں، سامعینوں، کہ ہم اپنے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کرتے جائیں. اور اس کی ایک طریقہ کار تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بڑا وزن ہوگا. اور ایک یہ بھی سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ
جس کسی شخص نے اس ذکر کا صدق من قلب اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اور خوب محبت کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لائیں گے کہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی اور اس کے نامہ اعمال میں برائی کے انبار لگے ہوں گے. جب ترازو میں ڈالا جائے گا اس کے برائیوں کو تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ میری تو نیکی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکی میں ایک نیکی ہے، ایک وہ پرچی لے کر آؤ، بطاقہ، حدیث میں وہ لفظ ہے بطاقہ لے کر آؤ کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. اور سارے حیران ہوں گے، بندہ بھی حیران ہوگا کہ ایک طرف اتنے رجسٹر ڈھیر لگے ہوئے ہیں ساری زندگی کے گناہوں کے، اور دوسری طرف یہ پرچی کیا کرے گی. اللہ پاک فرمائیں گے تم یہ نہ سوچو، اس کو رکھو، میں کہہ رہا ہوں نا اس کو رکھو. وہ لا الہ الا اللہ کو، اس بطاقہ کو دوسرے ترازو میں جب رکھا جائے گا تو اکیلا یہی لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے ساری زندگی کے گناہ جو ہے وہ ہلکے ہو کر اوپر اٹھ جائیں گے. اس واسطے ڈر سے ہوئے کہ بھائیو اگر انسان کو کوئی گناہ ہو جائے، ایک تے کرنی توبہ تے دوسرا یہ بھی نال کرنا ہے کہ میں ہون وزن بھی تے آپ دا برابر کرنا ہے نا. تے گناہ ہو گیا ہے تے یہ نہ ہوئے گناہاں دا پلڑا بھاری ہو جائے، فوراً اپنے نیکی دا پلڑا بھاری کرنا ہے تے اندے تے پھر کرو اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دو، رب پاک دا ذکر کرنا شروع کر دو، تاکہ وہ قیامت والے دن وہ بیلنس بھی تے کرنا ہے نا. بیلنس جدو لگے تے وہ نیک اعمال دا پلڑا بھاری رہے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دے، اس برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دے. یہ نیکی تمحوہا، اس برائی کو مٹا دے گی. پہلی گال ہے یہ تو وہی مٹا دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وزن بھی ہوگا تو دونوں وزن جب اٹھائے گئے تو ذکر والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو نیک عمال کرتے چلے جائیں، نیک عمال کریں کیونکہ پلڑا ہم نے بھاری کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ذکر و ذکار کرتے چلے جائیں. اور آخری بات سن لیں، بڑی باتیں تو پھر میرے آگے آگے اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں مجھے. ایک حدیث بڑی کمال کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور دوسری بھی دن چاہ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آخری سنے، غور نہ سنے، گل سٹنی نہیں دی کیونکہ سٹن والی ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو تو غور سے ہی سنیں گے نا. الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ اے حدیث سنی تسی؟ سنی میں تو پھر سن لو، لیکن نہیں سنی. کیا میں تمہیں، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں تمہارے تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے اللہ کے رسول کیڑا ہے وہ عمل؟ تے آپ نے فرمایا اور سنو کہ او عمل تہاڈا اللہ دی راہ چ سونا تے چاندی خرچ کرن نالوں بھی وڈا ہے. میں تینوں او عمل نہ دساں؟ اللہ دے رسول کیڑا ہے وہ عمل؟ آپ نے ایک اور سنو، اس تو بھی وہ وڈا عمل ہے کہ تہاڈے وچ کوئی شخص جہاد دے میدان چ جائے تے تسی انہاں دی گردناں نو مارو تے او تہاڈیاں گردناں نو مارن. یعنی قتال، صرف جہاد نہیں، قتال فی سبیل اللہ، جندا عظمت ہی بڑی ہے، اندی کمال شان ہے قتال فی سبیل اللہ دی. تے او عمل جڑا میں تانوں دسن لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او اس قتال جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے. یہ حدیث میں ساری گلاں لکھیاں نے، تمہارے نفلی روزوں سے بھی افضل ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے. اتنا بڑا وزن ہے، بڑا وزن ہے میرے بھائیو. تو اس واسطے لسانن ذاکرن دی اپنے رب کو دعا کریے کہ یا اللہ ذکر والی زبان نصیب فرما. تے اندا بڑا طریقہ کر کی ہے، شروع دے وچ نا تکا کر کے نا اپنی جان نال تکا کر کے تے تسی بن لو کہ تسی اتنا ذکر کرنا ہی کرنا ہے. ایک ہفتہ کر لو، اس تو بعد تانوں ذکر کرنا مشکل ہی نہیں لگے گا. اپنے آپ نال تسی بن لو کہ میں روزانہ 100 باری سبحان اللہ و بحمدہ اپنی زندگی دی روٹین بناونی، پڑھنا ہے. لو جی پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تے پھر 100 باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہے روزانہ. ٹھیک ہے، یہ 15 منٹ لگن گے، ٹھیک ہے، 10-15 منٹ لگ دیں، 100 باری پڑھ دیں. درود شریف چھوٹا پڑھ لو، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے.
اللہم صلی درود ہو گیا، وسلم سلام ہو گیا، علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا انا پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے حدیث شریف سے انا ثابت ہے سنن ترمذی وچ ہے۔ اور موبق ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو ایسا تباہ کرے کہ جس تباہی کے بعد بندہ اٹھ ہی نہ سکے۔ ویسے کسی کی تباہی ہو جائے بندہ دوبارہ اٹھ پیندا ہے نا، دوبارہ بھی اٹھ سکتا ہے، لیکن موبق ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو ایسا برباد کرے کہ اس کے بعد بندہ اٹھ ہی نہ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ایسی تباہی پھیرتے ہیں کہ انسان اٹھ ہی نہیں سکتا اس کے بعد۔ ان 7 میں سے ایک گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وتولف من الزحف، کہ جنگ میں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لینا سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اے کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنگ تو بھجے ہوئے وڈا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، وڈا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، موبق گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو جی اس تو وڈا استغفار کر لو ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، استغفار کے بہت سے الفاظ ہیں، ایک سید ہے استغفار کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام استغفار کا سید استغفار ہے، اس کا نام ہے سید الاستغفار، استغفار معافی مانگنے کا سردار۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ سچے دل سے صبح پڑھ لے شام تک مر جائے جنتی ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے سبق اج دا ہے کہ اپنے اعمال دا پلڑا بھاری کرنا ہے بھائی جان۔ یہ قرآن پاک چ اللہ نے کئی جگہ تے بیان کیتا ہے کہ اتنے اعمال تلنے نے، تے اپنے اعمال دا پلڑا اسی بھاری کریے، اور ان دا بہترین طریقہ ایک تے یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر نیکی کریے، یہ سوچ کے کریے کہ میں اپنا پلڑا بھاری کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ ذکر و اذکار کثرت نال کرو، تے ان دے ہور بھی پھر ہزاراں فائدے نے، رزق بھی پیار رب دے گا، تے شیطانہ دے خلاف حفاظتاں بھی رب پر کرے گا، تے جادو ٹونے تے فضولیات حاسداں دے حسد شریراں دے شرط سب تو اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ ان دے بڑے فائدے نے۔ ذکر تو بغیر تے انسان کسے کم دا نہیں، کسے جگہ ہی نہیں دا، کھا جائے گی سارے شیطان سارے کفر جو ہے نا کھا پی جائے گا ذکر تو بغیر، تے ذکر کرنے والے بندے نو کسے دا مسئلہ ہی کوئی نہیں دا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان نصیب فرمائے، اور اللہ سے ڈرنے والا دل نصیب فرمائے، اور اللہ کے سامنے کانپنے والی جلدیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا علم اور نور ہمارے سینوں میں منور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کا سپاہی بنائے، اس کو سیکھنے والا اور اس کو پلانے والا بنائے، اور اس قرآن کو ہمارا شفیع سفارش کرنے والا قیامت والے دن بنائے، اور اس کی خدمت کے لیے ہم سب کو بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات پاویں ہوے یا نہ ہوے میں تے کہاں گا بھائی جان اگلی باری ایک بندہ ہور لے کے آنا ہے۔